بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 67۔ ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندر نے وہ کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں لجا موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں، کماندار نے کہا۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں۔ دوڑے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے۔ وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک اللہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سلاٹ نہیں سمجھ سکتے۔ اندرز نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان سامنے آمنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندرز ارد شیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک اور بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو اندر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری ہے۔ یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے۔ یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں، درز نے کہا۔ میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں۔ ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو، شیر نے کہا۔ انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو۔ ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے، حضرت نے کہا۔ انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کی کھیتوں
کہ کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکے، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے۔ بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے۔ یہی ان کی قوت ہے، کماندار نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرا پوش کو قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا، شیر نے بلند آواز سے کہا۔ درز، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں۔ انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں۔ پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرات کی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز خود شیر نے اپنے وزیر اندرز اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہی خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا اور ہماری فوج ان کے آگے باغی پھر رہی ہے۔ صرف 2 مارکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں، شیر نے کہا۔ ان چاروں کو اپنی جنگی طاقت کے ستون میں سمیتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسریٰ کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد پر قدم نہ رکھے۔ اندرز، تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ۔ سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے، وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ تم اس سے جلدی دلجہ پہنچ جاؤ، وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا۔ جو ہی وہ آ جائے، دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا۔ ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے۔ ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں۔ تمہیں زرتشت کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندرز دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندرز، تمہارے ذہن میں کوئی شک اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھے آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس، اب شکست کی آواز آپ نہیں سنیں گے۔ سالار اندرز نے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو، شیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہی آباد ہو گئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار درز ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندرز نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا سالار؟ ہمیں فوراً بتا دے ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی تو بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی شکایت نہیں، ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہے۔
जवान बढ़ते चले आ रहे हैं। द्रज ने कहा, शहनशाह फारस की फौज इन्हें फरात में डुबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की ज़रूरत है। अगर शहनशाह फारस की फौज इस्लामी फौज को फरात में डुबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? वफद के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारस की फौज के 4 सलार मारे गए हैं, आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं, आप हमें हुक्म दें, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। हज़रत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मज़हब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें ज़मीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मज़हब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पे फतह हासिल करते चले आ रहे हैं कि वो अपने मज़हब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने को कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है? तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाए और तुम्हारी इबादतगाहों के दरवाज़ों बंद हो जाए? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाए? गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हें एक फ़ौज दे रहे हैं, उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मज़हब को एक बेबुनियाद मज़हब से बचाओ। दरज ने ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा मुश्तल किया कि इसी वक्त वापस गए और मौरखों की तहरीरों के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत करता और लूटमार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसे बख्शते हैं जो उनका मज़हब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत ज़मीन में दबा दो, औरतों बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार घोड़े ऊँट लेकर हमारे साथ आ जाए। शहनशाह फारस की फ़ौज हमारे साथ है। यीशु मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, अपना मज़हब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्तो जबल को जिन बांस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था ये सब क्या है। किसी ने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। किधर से आ रहा है? जो शुखरोश था। ईसाई माएँ अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थी, बीवियाँ खामदों को, बहनें भाइयों के अलविदा कह रही थी। एक फ़ौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फ़ौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वे लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फ़ौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गरूब हो चुका था। बस्ती में मशलें घूम फिर रही थी और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। 2 आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं, इनमें से एक ने कहा। हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मैदान तक चले जाए। ये क्या हो रहा है? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाई, फिर अपने अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैयक ज़बान में कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मैदान जाकर क्या करोगे? इन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनोमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कुंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं, इनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में से जो सबसे ज़्यादा सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहाँ फारस की फ़ौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। उन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ, एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फ़ौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है, कमांडर ने कहा। क्या तुम उस फ़ौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फ़ौज
شامل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اس سے کہا، پھر ایرانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشعل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ 2 فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرطے کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا، 2 مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر قابل سلال حضرت کی زیر کمان آ رہی ہے، دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار محمد جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے اپنے آدمی دیے ہیں۔